نصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم. مروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شہید. آپ کے توسط سے اور آپ کے صدقے سے جتنے بھی نماز کمیٹی کے ممبران ہیں سابقہ جو دنیا سے چلے گئے، جس میں حضور قبلہ رومی اثر قبلہ علامہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے نماز کمیٹی کی بنیاد 1986 میں رکھی. پھر اس کے بعد پروفیسر غلام علی صاحب اس پر ڈیوٹی دیتے رہے، آپ کے مرید ہیں. اس کے بعد یہ ڈیوٹی دنیا ماسٹر محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبل حاجی محمد شفیع عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کندھوں پر بھی آئی. اس کے بعد پھر یہ ذمہ داری دنیا ماسٹر محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کندھوں پر آئی، اور اب یہ ذمہ داری ہم جیسے گناہ گار کے کندھے پر ہے. اللہ پاک ہمیں احسن طریقے سے اس کام کو آگے لے کے چلنے کی مادی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی طاقت عطا فرمائے. کیونکہ مادی طور پر حضور اشراق اسلام نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار کے بغیر نہیں چلے گا. ہر معاملے میں اب جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے. تو اللہ رزق نافع اور رزق واسع عطا فرمائے اور پوری نماز کمیٹی کی ٹیم کو اللہ پاک یکجا رکھے اور نظام کو بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس میں ہمارے عدنان بھائی بھی ہیں، عدنان بھائی کے ساتھ ساتھ سعود بھائی ہیں، شہباز بھائی ہیں، خالد بھائی ہیں. یہ بہت سارے ماشاء اللہ عاشقان رسول مل جل کر اس سسٹم کو آگے چلا رہے ہیں. اللہ پاک سب کو برکت دیتا ہے. اور اصل بات یہ کہ اس سسٹم کو کوئی بھی نہیں چلا رہا، صرف اللہ چلا رہا. اصل حقیقی بات یہ ہے اللہ جس سے کام چاہے لے لے. اور ہمارے بالکل ساتھ دیکھ رہے ہیں بھائی جان جو پیٹرول پمپ بنانا چاہ رہے ہیں، چٹھا صاحب اپنا ہیں اور یہ چنڈا سے اللہ پاک کی کوئی نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اور جو سامنے جو بزرگوں نے جگہ رکھی ہوئی ہے مسجد کے لیے دعا کریں کہ جلدی جلدی مسجد کی تعمیر ہو تاکہ عاشقان رسول سلامی بھی پیش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. بہرحال بہت سارے عنوان ہیں اس پر بات کی جائے. حج کے فضائل بھی ہیں اور اسی طرح قربانی کے مسائل اور فضائل پر بھی بات ہو سکتی ہے. عید الاضحیٰ کا موقع بھی بالکل قریب ہے، لیکن چند ایک باتیں میں گوش گزار کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کے اندر پوری زندگی میں جس کے پاس توفیق ہو اس پر اللہ کے گھر کا حج ایک مرتبہ بولیے کتنی مرتبہ. اور قرآن کا یہی اصول ہے. اب یہاں ایک بات بڑی سمجھیں، پورے سال کے اندر رمضان کے روزے کتنی بار پڑھتے ہیں؟ سال میں صرف ایک بار، یعنی 30 دن. اسی طرح پورے سال میں زکوٰۃ کتنی بار؟ ایک بار. طاقت ہے تو روزے رکھے، اور اگر مال ہے تو اس کی زکوٰۃ دے، یہ بھی ایک بار. چلیے زکوٰۃ بھی ایک بار، رمضان کے بعد روزے بھی ایک بار، اور نماز ایک دن میں 5 مرتبہ. نماز ایک دن میں 5 مرتبہ. اور حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ. یہ فرائض کی بات کر رہا ہوں. ہے سب کچھ نبی پاک کے صدقے سے، لیکن ہر چیز کی اہمیت ہے. نماز 5 مرتبہ ایک دن میں پڑھ، اور حج پوری زندگی میں 1 بار. یہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نے جسمانی قوت و طاقت دی ہو تو 360 جوڑوں میں اگر حرکت ہو تو میں تو سجدہ کر
360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. تو سجدہ کر 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. اور جو اسلامی مہینے ہیں نا، جو اسلامی سال ہیں، اسلامی سال کے جو دن ہیں وہ 365 نہیں ہیں، 360 ہیں. اور جو انگریزوں کے دن ہیں وہ 365 ہیں. تو جسم کے جو جوڑ ہیں وہ بھی 360 ہیں، اور دن جو ہیں اسلامی وہ بھی 360 ہیں. نہیں سمجھ آئی تو سن لیں. ذو الحج کا مہینہ اسلام کا آخری مہینہ ہے، اسلامی چاند کا آخری مہینہ ہے ذو الحج، جس کی آج 6 تاریخ ہے پاکستان میں. ذو الحج کا مہینہ یہ اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے، اور آمینہ کے لال نبیوں میں آخری نبی ہے. ذو الحج کا مہینہ اسلامی مہینوں کا 12واں مہینہ ہے، اور آمینہ کے لال بھی آئے ہیں 12 ربیع الاول. تو مناسبت دیکھیں کس طرح سے مل رہی ہے. اور پھر دیکھیں یہاں پر حضور بھی آخری، مہینہ بھی آخری، حضور بھی 12ویں، مہینہ بھی 12. اب فرمایا اس مہینے میں اگر کسی کو استطاعت نصیب ہو تو وہ اللہ کے گھر کا حج ضرور کرے. حج کرنے سے کیا ہوگا اور حج کیوں کیا جاتا ہے؟ بڑی لمبی تفسیر ہے لیکن مختصر. زمین کا سب سے پہلا حصہ جو خشک ہوا نا، زمین پر ابھی بھی سائنسدانوں کے مطابق 35% جو ہے وہ زمین کے اوپر آبادی ہے. 35% اور 65% زمین پر ابھی بھی آبادی نہیں ہے، پانی ہے اور صحرا ہے. ٹھیک ہے. اور جب زمین کا پہلا حصہ خشک ہوا سب سے پہلے، تو جو زمین کا حصہ خشک ہوا، جب ساری زمین پر پانی تھا، تو جو سب سے پہلا حصہ خشک ہوا اس جگہ پر آج اللہ کا گھر شریف بنا. پہلا حصہ خشک ہوا اور وہ زمین کے بالکل درمیان. آدم علیہ السلام سے کام چلتا چلتا حضرت نوح علیہ السلام تک آیا. پھر طوفان نوح آیا، اس کی بنیادیں بھی ٹوٹ گئی. پھر دور گزرتا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا. پھر اللہ پاک نے فرمایا خلیل ہمارے کعبے کی بنیادیں دوبارہ رکھی. تعمیر تو ہو چکا تھا پہلے. اب فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ بنیادیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھنی تھی تو کہنے لگے باری تعالیٰ بنیادیں کہاں رکھنی ہیں، یا اللہ کو اشارہ دے. اللہ پاک نے آسمان سے بادل کا ٹکڑا بھیجا، وہ بادل کا ٹکڑا زمین کے اوپر پڑا جیسے ہمارا عکس زمین پر پڑتا ہے. تو یا اللہ کہاں بنیادیں دوبارہ رکھنی ہیں؟ فرمایا خلیل جتنی بادل کے ٹکڑے کی لمبائی ہے اور جتنی چوڑائی ہے، جتنی لمبائی چوڑائی زمین پر سائے اور عکس کے ذریعے پڑ رہی ہے، بس اتنا ہی لمبا کر دے اتنا ہی چوڑا کر دے. اس طرح سے دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا. پھر اسماعیل علیہ السلام ساتھ بڑے ہوئے تو ساتھ ان کو بھی لیا گیا. اور اس کے بعد جب انہوں نے تعمیر کیا نا، ابراہیم علیہ السلام اس وقت اکیلے تھے. تو اب جب تعمیر کیا تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا خلیل ہے جی میرے مولا. خلیل کا مطلب ہے پورا دوست. خلیل کا مطلب کیا ہے بولیے؟ پورا دوست. خلیل اب بنا دیا ہے، یا اللہ بنا تو دیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا میرے پاس پتھر اور سامان گارا کم پڑ گیا ہے. جو آج کعبے کے ارد گرد حتیم نہیں بنی ہوئی، ایک طرف حتیم بنی ہوئی ہے جب پر نالے کا پانی گرتا ہے، یا اللہ وہ نہیں ہو سکا. فرمایا کوئی بات نہیں ہوتی، سیڈا ایک نہیں بنا ہو دیوار بنا سکتا جو اس میں نفل پڑے، جس نے گویا اس نے کعبے میں ہی نفل پڑے. تو اس کا عالم کیا ہوگا جو پیدا ہی کعبے کے اندر ہوا ہے، اس کا عالم پھر کیا. لیکن موضوع نہیں. اب کیا ہوا، یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا اب آواز لگاؤ، اے میرے خلیل کیا لگاؤ؟ آواز لگاؤ کہ لوگوں تم پر اللہ کے گھر کا حج فرض کر دیا گیا، آؤ اللہ کے گھر کے حج کی طرف. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی نا، تو جس نے وہ آواز سنی، باپ کی پشتوں میں، ماں کے رحم میں، جس نے وہ آواز سنی، جن روحوں نے سنی، اور آواز شجروں کو سنا
گئی، شجر حجر پتھروں پہاڑوں کو سنائی گئی، سب نے آواز سنی اور جو روحیں تھیں انہوں نے بھی سنی۔ جس نے آواز سن کر کہا نا لبیک لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، تو وہ شخص جس نے ایک بار لبیک کہا وہ زندگی میں ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار کہا وہ 2 حج کرے گا، جس نے 3 بار کہا وہ 3 حج کرے گا، جس نے 4 بار کہا وہ 4 کرے گا۔ میں قربان جاؤں سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علی پور شریف والے، انہوں نے 72 مرتبہ اللہ کے گھر کا حج کیا ہے۔ کتنی مرتبہ کیا ہے؟ تھوڑا اونچی بولو، کتنی بار ہے؟ 72 مرتبہ کیا ہے۔ اور کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ اور راز کی باتیں سمجھا کرو، اور راز ہوتے ہیں ہر بات میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ خود ذبح کیے تھے، بقیہ 37 مولا علی سے کروائے تھے۔ ہم اونٹ کو پکڑتے ہیں بھاگتا ہے، لیکن جب اونٹوں کی قطار بنائی گئی لڑے تھے آپس میں، پہلے میں پہلے میں پہلے میں۔ آج دیکھو ذبح کرنے والا کون؟ نہر کرنا ان کو کہتے ہیں۔ تو 63 ہی کیوں؟ 62 بھی تو کر سکتے تھے حضور ذبح، 64 بھی کر سکتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا میری ظاہری سال کی زندگی 63 ہے۔ اور امام حسین نے حضور کے کندھوں کے اوپر جب بیٹھ گئے تھے سجدے کی حالت میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحیں پڑھی تھیں وہ کتنی پڑھی تھی؟ 72۔ تو سرکار جانتے سن کہ کتنے جانے نے کربلا 72 تن جانے۔ اور بات کو سمجھا کرو، اللہ پاک اپنے نبیوں کو جتنا چاہے علم غیب عطا فرمائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، کون حج کرے گا؟ اچھا یہ بھی کہا یا اللہ میں آواز لگاؤں گا تو پہنچے گی کیسے؟ تو میں خلیل اس بات کو چھوڑ، آواز تو نے لگانی ہے، پوچھا نہیں ہم نے۔ آواز لگائی جس نے ایک بار کہا مبارک ہو۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں یا اللہ ساڈی روح نے بھی کیا چڑھے آئے لگ گئی۔